ان دونوں کی دوستی کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ 7 گاؤں دور تک ان دونوں کی ٹکر کا کوئی تھا ہی نہیں۔ مدرسے سے لے کر ہائی اسکول تک دونوں کے ہم جماعت لڑکے ان کے رعب میں رہتے تھے اور ان سے دبتے تھے۔ دباؤ اور امارات و رتبے کے اثر تلے غلامی تو ہو سکتی ہے مگر دوستی نہیں۔ البتہ بول چال بظاہر سبھی ہم جماعتوں سے رہتی تھی اور وہ سب مل کر کھیل تماشیوں میں حصہ بھی لیا کرتے تھے۔ لڑکپن بیتا، جوانی آئی تو مشغلے بدلنے لگے۔ بخت خان کو قدرت کی صنائی بھانے لگی اور وہ گھنٹوں گاؤں سے باہر شور مچاتے جھرنوں کے قریب بادلوں تلے بیٹھا پہاڑوں کی سرگوشیاں سنتا رہتا تھا۔ رات ہوتی تو وہ اپنے ڈیرے کی چھت پر اپنا پسندیدہ ریڈیو ٹرانزسٹرز لیے بان کی وسیع چارپائی پر گول تکیے سے ٹیک لگائے لیٹے گانے سنتا رہتا۔ ریڈیو سیلون سے فرمائشی گیت نشر ہوتے تھے اور بخت خان رات گئے تک ان سریلی آوازوں کے سنگم میں کھویا رہتا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے تصویر سے بھی بڑا تخیل اس چھوٹے سے ایک بینڈ کے ریڈیو کے ڈبے میں بند تھا۔ بخت خان کے ریڈیو سے ابھرتے گیتوں کا سنگیت ہوا کے دوش پر پھیلتا تو رات کا سناٹا بھی کسی مدھر سر میں ڈوبا محسوس ہونے لگتا۔ البتہ اس کے جگری یار رقیب خان کے معمولات کچھ جدا تھے۔ اسے شکار کا شوق تھا۔ ہفتوں وہ علاقے کے سنگلاخ پہاڑوں اور جنگلوں میں بھڑکتا رہتا، پھر گھر واپسی پر اس کی پرانی دل عزیز جیپ بھیڑیے کے کھالوں اور شکار کیے جانوروں کے سروں سے بھری ملتی۔ دونوں کی دوستی البتہ اب بھی ویسی ہی مثالی تھی۔ ملاقات چاہے ہفتوں بعد ہوتی مگر جب بھی وہ دونوں ملتے آس پاس کی فضا گھنٹوں ان کے کہکوں سے گونجتی رہتی۔ رقیب خان دوست کو تانے دے کر اکساتا کہ یہ کیا 24 گھنٹے اپنا محبوب ریڈیو کانوں سے لگائے رکھتا ہے۔ اگر زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو بخت خان بھی شکار پر نکلے۔ مردوں کے ہاتھ میں بندوق اچھی لگتی ہے، سازوں کا ڈبہ نہیں۔ مگر بخت خان ہنس کر رقیب خان کی باتوں کو ٹال دیا کرتا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ یہ چھوٹا سا ریڈیو جسے رقیب خان سازوں کا ڈبہ کہتا ہے بخت خان کو کتنے جہانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ باتیں، تبصرے، خبریں، سیرین میں دنیا جہاں کے قصے، نغموں کے گیت مالا، فرمائشی خط، گانے اور جانے کیا کیا۔ مگر بخت خان خود یہ نہیں جانتا تھا کہ رات گئے اس ڈیرے کی چھت سے فضا میں بکھرتے یہ گیت اسی کے گاؤں میں دور پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے گھر کی مکین کے دل کو اتھل پتھل کر جاتے تھے۔ جب ایک دن بخت خان کا گزر گاؤں کے باہر پنگھٹ نما جھرنے کے قریب سے ہوا تو یہ بھید بھی کھل گیا۔ جب پلوشا کی سہیلی نے پانی بھرتی پلوشا کو کہنی مار کر متوجہ کیا، وہ جا رہا ہے خان کا بیٹا جو ساری رات ریڈیو پر سندرے یعنی نغمے سنتا ہے اور جھونکے میں تم بھی سن لیتی ہو۔ کچھ سرگوشیاں صرف سرگوشیاں نہیں رہتی، دلوں کی آواز بن جاتی ہیں۔ بخت خان نے بھی دل کی اس آواز پر چونک کر پلٹتے ہوئے لمحہ بھر کو ان دو شرارتی لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر پتھر کا ہو گیا۔ پلوشا اپنی شوخ سہیلی کو ڈانٹ رہی تھی مگر اس کی جھکی نظریں بھی وجیح بخت خان کے سراپے کا طواف اٹھ کر جاتی تھی۔ پھر وہی صدیوں پرانی کہانی شروع ہو گئی۔ دنیا کی ساری محبتیں ایک جیسی تو ہوتی ہیں۔ اب بخت خان فرمائشی گانوں کا پروگرام سنتا تو رات کو ریڈیو جان بوجھ کر چھت کی اس منڈیر پر رکھتا جو پلوشا کے گھر کی طرف بنی ہوتی تھی۔ جس رات ہوا مخالف سمت کی ہوتی اور نغموں کی آواز پلوشا کے گھر نہیں جاتی، تب پلوشا بے چینی سے ساری رات صحن میں ٹہلتے ہوئے گزار دیتی۔ ان دونوں کا گاؤں چھوٹا تھا مگر محبت کی کہانیاں ہمیشہ ان سرحدوں سے بری ہوتی ہیں۔ دونوں میں پہلے اس شوخ سہیلی کے توسط سے رکوں اور پھر لمبے لمبے خطوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دن کے اجالے میں پانی کے جھرنے پر آتے جاتے نظروں میں سلام دعا ہو جاتی اور مہینے کی پہلی اور 15 تاریخ کو چاند کے سفر کے حساب سے ملاقات کا وقت طے کیا جاتا۔ پلوشا رات کو چھپتی چھپاتی 2 گھڑی کے لیے بخت خان سے ملنے آتی مگر اس کا دم اٹکا رہتا۔ مگر ملاقات ختم ہو جانے کے بعد بھی دونوں کے خیال اور احساس کی ملاقات جاری رہتی۔ رقیب خان نے اپنے جگری دوست کو یہ غائب دماغی نوٹ کی
یہ غیب دماغی نوٹ کر لی تھی، اور بخت خان کو یار کے اصرار پر دل کی بات بتانا ہی پڑی۔ رقیب خان نے اپنے جگری دوست کی یہ رقیب خان نے بخت کی حالت کا خوب مذاق اڑایا کہ ایک معمولی لڑکی کی یادوں نے ایک کڑیل کا یہ کیا حال کر دیا ہے۔ ایسی لڑکیاں تو زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ بخت خان نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ 2 گھڑی سکون سے مل بیٹھ کر بات کر لینے کے لیے بھی کوئی مل جائے اور جائے پناہ میسر نہیں ہے ان دونوں کو۔ رقیب خان نے بخت خان کو بتایا کہ اگلے ہفتے اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، جہاں سے واپسی میں انہیں 3-4 دن لگ سکتے ہیں۔ ایسے میں رقیب کا گھر سے ملحقہ پچھلی طرف بنا حجرہ بھی خالی رہے گا، لہٰذا بخت چاہے تو وہ پلوشا کو وہاں ملنے کے لیے بلوا سکتا ہے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بخت خان کے دل کی کلی کھل گئی۔ ویسے بھی وہ پلوشا کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھا۔ اگلے ماہ وہ اپنے گھر والوں کو کسی طرح راضی کر کے پلوشا کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھجوانے ہی والا تھا۔ موسم سرما شروع ہو چکا تھا اور سردیوں کی شام تو اثر ڈھلنے سے پہلے ہی اترنے لگتی ہے، مگر آنے والی جمعرات جب پلوشا کو بخت خان سے ملنے کے لیے آنا تھا، اس روز صبح ہی سے آسمان پر گھنے گلابی بادلوں کی دھند چھا گئی تھی اور دوپہر سے پہلے برف کے موٹے موٹے گالے آسمان سے گرنے لگے۔ 12 بجے تک برف باری شدید ہو چکی تھی اور بخت خان پریشان اور اداس بار بار رقیب خان کے مہمان خانے کے صحن میں نکل کر آسمان کو دیکھتا اور برف باری کے رکنے کی دعائیں کرتا۔ مگر عاشقوں کی دعائیں اگر قبول ہونے لگ جائیں تو پھر خدائی کے نام سے آج کون واقف ہوتا؟ دوپہر تک تقریباً 1 فٹ برف پڑ چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے تک بخت خان پلوشا کی آمد سے مایوس ہو چکا تھا۔ ایسے طوفانی موسم میں پلوشا کا گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ رقیب خان نے بخت خان کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ اس طوفان میں گھر واپس جانے کا کیا فائدہ، مگر بخت خان کا دل محبوب کی جدائی سے بے قرار تھا، ایک جگہ ٹک کر کیسے بیٹھا رہتا۔ بخت نے رقیب سے کہا کہ وہ کسی بہانے پلوشا کے گھر کی طرف پھیرا ڈال کر حالات کا جائزہ لے کر آتا ہے۔ بخت خان کے جانے کے بعد رقیب نے دروازہ بند کیا اور اندر کمرے میں آ کر آتش دان کی بجھتی آگ سلگانے لگا، اسی میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ برف باری رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد مہمان خانے کے دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ رقیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بے چین دوست گھر جا کر بھی وہاں سکون سے ٹک نہیں پائے گا۔ رقیب طویل صحن میں گری تازہ برف کے اوپر قدموں کے نشان ثبت کرتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اس کے دروازہ کھولتے ہی سیاہ شال میں لپٹی کوئی ریشم کی گٹھڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے لمبے پراندے کی چھنکار نے جیسے موسم میں ایک جلتا رنگ سا بکھیر دیا ہو۔ اس کے کومل وجود کی خوشبو سارے صحن میں پھیل گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ رقیب نے اسے دیکھا تو نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کے چہرے کا نور اور سیاہ چادر میں لپٹے روپ کا چندن پل بھر میں رقیب کے گھر اور نظر کو خیرہ کر گیا۔ رقیب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں حسن کا اتنا بڑا خزانہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہے۔ پلوشا رقیب کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں بخت خان۔ رقیب نے جلدی سے اسے تسلی دی۔ ہاں تم اندر بیٹھو، میں اسے بلاتا ہوں، وہ تمہارے گھر کی طرف ہی گیا ہے۔ پلوشا نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ نہیں، میں جاتی ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے بخت خان برف کے گالوں میں اٹا وہاں پہنچا اور پلوشا کو وہاں دیکھ کر اس کا چہرہ مایوس چہرہ کھل اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ پلوشا شرما گئی۔ رقیب نے ان دونوں کو اندر بیٹھنے کا کہا اور خود چائے بنوانے کے بہانے وہاں سے نکل آیا۔ پلوشا بخت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مہمان خانے کی طرف بڑھی تو اس کی پازیب کی دھیمی چھنکار نے رقیب کو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں اندر آتش دان کے پاس بیٹھی پلوشا کو گھر واپسی کی جلدی تھی اور بخت کی منت کر رہی تھی کہ آج کی ملاقات بس اتنی ہی سہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جی بھر کر نہیں دیکھا تو کیا ہوا، وہ پھر ملیں گے، اور بخت مسلسل اسے چند لمحے اور روکنے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت باہر صحن کی پرلی طرف بنے برآمدے میں کھڑا رقیب اپنے اندر ابلتے جذبات کے طوفان کو سرد کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ اس نازک سی لڑکی کے ایک ہی جلوے نے پل بھر میں رقیب خان کے اندر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکپن سے اب تک گاؤں کی بہت سی لڑکیاں بخت خان کو دیکھ کر آہیں بھرتی رہی ہیں،
اور ان میں سے چند ایک کے خط اور جوابی رکھے تو ان دونوں نے مل کر لکھے اور پڑھے، اور پڑھ کر زوردار کہکے بھی لگائے۔ رقیب کو اس عشق و محبت کے کھیل سے کبھی زیادہ دلچسپی رہی ہی نہیں تھی، مگر آج اس کے اندر کا الاؤ پوری شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے قدم بار بار مہمان خانے کے آتش دان والے کمرے تک بڑھتے اور پھر وہ دوبارہ برستی برف میں اپنے قدموں کی انہی نشانوں پر واپس لوٹ آتا۔ بخت خان اور پلوشہ باہر کے طوفان سے بے خبر اندر گرم آگ کے قریب بیٹھے کسی اور دنیا میں گم تھے۔ بخت نے اپنی جیب سے چوڑیوں کا بنڈل نکالا اور پلوشہ کو پہنا دی۔ انہیں اپنی کلائیوں سے کبھی جدا مت کرنا۔ تبھی حجرے کا دروازہ کھلا اور دروازے کے بیچوں بیچ رقیب خان اپنی وحشت زدہ سرخ آنکھوں کے پپوٹوں میں سفید برف کے گالے اٹکائے کھڑا دکھائی دیا۔ پلوشہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلتی ہوں بخت خانہ۔ بخت نے گھور کر غصے سے دوست کی طرف دیکھا جس کے آنے سے ملن کے چند مزید لمحات اس کے ہاتھوں سے پھسل گئے۔ پلوشہ مسکرا کر پلٹی تو رقیب خان دروازے کے بیچوں بیچ تنا کھڑا تھا۔ اس لڑکی کو آج یہیں روک لو بخت خانہ، باہر برف کا شدید طوفان ہے، یہ کیسے جائے گی؟ بخت خان نے اپنے دوست کے لہجے پہچانتا تھا۔ اس نے تڑپ کر رقیب کی طرف دیکھا۔ پاگل مت بنو رقیب خان، یہ اب میری عزت ہے اور میں اس کو خود اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ رقیب ہی کیا جو راستے سے ہٹ جائے۔ پلوشہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ گھبرا کر بخت کے پیچھے جا چھپی۔ بخت خان نے کڑکتی آواز میں رقیب کو ہوشیار کیا۔ بے غیرتی مت دکھاؤ رقیب خانہ، جانے دو اسے، ورنہ یہ زمانہ میری تمہاری یاری پر تھوکے گا۔ تم جاؤ پلوشہ، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ پلوشہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ بخت خان نے چھپٹ کر رقیب کو قابو کرنے کے لیے جکڑ لیا اور دونوں میں شدید زور آزمائی شروع ہو گئی، مگر پلوشہ کا راستہ ابھی تک بند تھا کیونکہ رقیب اور بخت کھلے دروازے کے سامنے ہی ایک دوسرے سے بھڑکے ہوئے تھے۔ بخت نے رقیب کو قابو کرنے کے لیے زور لگایا اور پلوشہ نے ذرا سی جگہ پا کر پیچھے سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک اسی لمحے پلوشہ کی زلفوں میں بندھا پراندہ رقیب کے ہاتھوں میں آ گیا اور پلوشہ تکلیف سے کررہ گئی۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ بخت خان نے رقیب کو جکڑ رکھا تھا اور رقیب نے پلوشہ کے پراندے کو۔ حجرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہو۔ دونوں کی زور آزمائی میں آس پاس پڑا سامان تخت و تاراج ہو رہا تھا۔ تکلیف کے مارے پلوشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بخت خان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی کمر سے باندھا خنجر کھولا اور پلوشہ کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے پلوشہ کی چوٹی نیچے سے پراندے سمیت کاٹ دی۔ پلوشہ آزاد ہو کر تیر کی طرح باہر دروازے کی طرف لپکی۔ رقیب خان کے اندر کا رقیب جنون کی آخری حدیں پار کر چکا تھا اور وہ پلوشہ کو چھپٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ پلوشہ نے آخری مرتبہ بھیگی پلکوں سے اپنے محبوب کو اس کی عزت بچانے کے لیے اپنے جگری یار سے خونی لڑائی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ہوا کے جھونکوں کی طرح دروازے سے باہر نکل گئی۔ رقیب خان نے اپنی ہی جھونک میں تیزی سے باہر چپٹنے کی کوشش میں بخت خان کے ہاتھ میں کھلے خنجر کے اوپر پورے وزن سے ایسا گرا کہ لمحے بھر میں تیز دھاری فولاد اس کے دل کے آر پار ہو گیا۔ باہر صحن میں گرتی تیز برف نے بھاگتی پلوشہ کے نازک قدموں کے نشان چند لمحوں میں ہی دوبارہ بھر دیے گئے، مگر بخت خان کے ہاتھوں پر اپنے ہی دوست رقیب خان کے بہہ کر جمے خون کے نشان عمر بھر کے لیے سخت ہو کر رہ گئے۔ بخت خان کے ہاتھ میں بھی ابھی تک پلوشہ کا کٹا ہوا آدھا پراندہ موجود تھا جسے بخت خان نے وہیں حجرے کا کچا فرش کھود کر دبا دیا۔ وہ چاہتا تو خاموشی سے فرار ہو سکتا تھا، مگر اس نے باہر نکل کر خود ہی اعلان کر دیا کہ اس کے ہاتھوں رقیب خان کا قتل ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی اور اس سے پہلے کہ دونوں گھرانوں کے مشتعل نوجوان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کی شروعات کرتے، علاقے کی پولیٹیکل انتظامیہ نے بخت خان کو حراست میں لے کر قریبی تھانے میں منتقل کروا دیا۔ کوئی بھی کبھی یہ جان نہیں پایا کہ دو جگری یار آپس میں کس بات پر لڑے تھے۔ بخت خان کے گھر والوں نے رقیب کے خاندان کو خون بہاوا ادا کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ تو بخت خان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ معاملہ جرگے سے عدالت تک پہنچا اور بخت خان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بخت اور پلوشہ کی کبھی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی
اور لاکھ تشویش، تشدد اور جان لیوا سختیوں کے باوجود بخت کی زبان پر کبھی دوران حراست پلوشہ کا نام نہیں آیا۔ کمال صاحب نے اپنی بات ختم کی تو باہر صبح کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ خط تمہارے لیے بخت خان دے گیا ہے، پڑھ لو۔ تو انتخاب رنگ میں مصروف اور ادھر کوئی تیرے جنوں میں سیاہ پوش ہو گیا۔ مہینوں کی دربدری اور خاک بسری کے بعد آج وہ لڑکی میرے سامنے سمٹی سمٹائی سی بیٹھی ہوئی تھی، لاغر، لرزتا، کپکپاتا اور سہما ہوا سا ایک وجود ہجر جس کے اندر سے پوری زندگی نچوڑ کر اسے ادھموا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، کوئی تسلی، دلاسا یا تشفی، لیکن میرے پاس حسب معمول لفظوں کی کمی تھی۔ جانے لوگ دوسرے کو دلاسا کیسے دیتے ہیں، اور لفظ بھلا کسی کے درد کا درما کب ہوتے ہیں؟ سب دکھاوے کی رسمیں ہیں۔ مہرو چکرا کر بوگی کے فرش پر گری تو وہ سبھی اسے سنبھالنے کے لیے لپکے، اور کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو بھی وہ نکاہت کے مارے سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ چپ رہی اور سب کہہ گئی۔ بولی زبان اور لفظ ایجاد ہونے سے پہلے بھی تو آپس میں لوگ بات کیا کرتے ہوں گے، اور مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ لفظ اضافی لگتے تھے۔ مہرو کے گاؤں کا اسٹیشن ناظم آباد کے رستے میں ہی پڑتا تھا۔ ساری رات گاڑی کی طرح ہماری سوچیں بھی دوڑتی رہیں۔ البتہ ٹرین مختلف اسٹیشنوں پر رکتی گئی۔ مہرو کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ صبح فجر کے وقت ہم مہرو کے گاؤں اترے تو دھند نے چاروں جانب ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تانگے کے اگلے بم پر بندھی لالٹین کی پہلی روشنی نشاندہی نہ کرتی تو شاید ہمیں تانگا ہی نظر نہ آتا۔ کچھ دیر بعد ہم گاؤں سے باہر والے مزار کی منڈیر کے سامنے کھڑے تھے۔ مہرو سارے راستے خاموش رہی، مگر اپنی ماں کو بڑے پیپل کے پیڑ تلے چادر لپیٹے لیٹے دیکھ کر اس کے ضبط کے سارے بندھن جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر یوں روئی کہ اس کی چیخوں سے گھبرا کر آس پاس کے مجاور اور مجذوب دوڑے چلے آئے۔ استاد اکبر کی گھر والی اور بیٹی نے مہرو کو سنبھالا، اور مہرو کا گھر آتے آتے سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ مہرو واپس آ گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں چوک در چوک مہرو سے ملنے کے لیے دوڑی چلی آ رہی تھیں، مگر جس کا مجھے انتظار تھا اس نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ میں نے استاد اکبر سے اجازت چاہی تو وہ بوکھلا کر بولے، مگر کہاں؟ رات تو بسر کر لو، ابھی تو تم سے کھل کر بات ہی نہیں ہو سکی۔ رات میں گاؤں کے باہر والے اسٹیشن پر گزار لوں گا، آپ مہرو کے ساتھ رہیے گا۔ مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ مہرو کی ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ زخم گہرا ہے مگر بھر جائے گا، مگر مہرو کی زندگی کا آخری طوفان ابھی باقی ہے۔ دعا کیجیے گا وہ اس امتحان میں بھی سرخرو رہے۔ میں پلٹا اور ٹھیک اسی وقت مہرو کی حویلی کا بڑا دروازہ دھڑ سے کھلا اور اس کے بیچوں بیچ بدحواس، پریشان اور سرخ آنکھیں لیے پروین کھڑی دکھائی دی، اور مجھے دیکھ کر بولی، سائیں جی کہانی شروع کی ہے تو اب اس کا انجام بھی دیکھتے جائیں۔ میرے جرم کی سزا ابھی باقی ہے، اپنی سولی ساتھ لے کر آئی ہوں میں۔ پروین کی آواز سن کر مہرو اندر سے لپک کر باہر نکلی۔ کچھ دیر دونوں سہیلیاں پھٹی پھٹی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، اور پھر پروین ایک چیخ مار کر زاروں قطار روتی ہوئی مہرو سے لپٹ گئی۔ مہرو نے کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی رو پڑی، اور ایسی روئی کہ اندر بیٹھی مزاج پرسی کے لیے آئی ہوئی عورتیں بوکھلا کر باہر آئیں۔ استاد اکبر بھی اپنی بھیگی پلکیں پونچھتے نظر آئے۔ پھر یکایک پروین نے اپنی چادر مہرو کے پیروں میں ڈال دی اور جھک کر مہرو کے قدم پکڑ لیے۔ معاف کر دے مجھے، پہلے سچ نہیں بتا پائی کسی کو، پر آج تیرے آنے کی خبر سن کر سارے قرض چکا دیے ہیں میں نے۔ تیرے احمد کو ساتھ لے کر آئی ہوں، سب سچ بتا دیا ہے میں نے اسے بھی، اس نے بھی میرا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ مہرو نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ نظر ملاتا بھی تو کیسے؟ وفا کے کانٹے پر پورا نہ اترنے والے تمام عمر نظر جھکا کر ہی چلتے ہیں۔ مہرو کچھ دیر تک ڈبائی نظروں سے اپنے گزشتہ محبوب کو دیکھتی رہی جو اب اس کی سہیلی کا سہاگ تھا۔ پھر اس نے اپنے قدموں سے لپٹی پروین کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ پتہ ہے پینو، آج حساب برابر ہو گیا۔
بچپن میں کئی بار تیرے بستے سے میں نے اسکول میں املی چرا کر کھائی تھی، پر تجھے نہیں کبھی بتایا۔ آج میں نے تجھے معاف کیا تو تو بھی مجھے معاف کر دے۔ تیرا مقدر میرا مقدر رب کے حوالے۔ جو میرا نصیب۔ پروین نے تڑپ کر مہرو کی طرف دیکھا۔ نہیں مہرو، اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے، اور تیرا نصیب تو وہ سامنے کھڑا ہے تیرے انتظار میں۔ تو نے خود کو پہلے بھی میری وجہ سے قربان کیا تھا، اب دوبارہ میں تیری تباہی کا ذمہ دار نہیں بنوں گی۔ معاف کر دے احمد کو اور اس کا ہاتھ تھام لے۔ یہی تیرا مقدر ہے۔ میں اپنی دنیا میں پلٹ جاؤں گی، کبھی تیرے راستے میں نہیں آؤں گی۔ پروین نے چھپٹ کر ایک بار پھر مہرو کو گلے لگایا اور پلٹ کر جانے لگی، تبھی استاد اکبر کی آواز سنائی دی۔ تم دونوں ہی میری بیٹیوں کی طرح ہو۔ یہ سچ ہے کہ مہرو نے بہت دکھ سہے ہیں، اور مگر اس کے باوجود یہ کبھی تمہارا ہنستا بستا گھر نہیں اجاڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ سہیلی کو سوتن بنا لو۔ دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ ایک ہی گھر میں دو عورتیں سہیلیاں بن کر بھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ سوتن بھی سہیلی ہو سکتی ہے۔ تم دونوں عمر بھر کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہو، تو دکھ بانٹ لو۔ دکھ تو بانٹ لیے جاتے ہیں، اب سکھ بانٹنے کا وقت آیا ہے، تو جدا کیوں ہوتی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہیں۔ میں نے واپسی پہ کے قدم بڑھائے، تبھی پیچھے سے ایک سے سکتی ہوئی آواز آئی، جا رہے ہو بھائی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، مہرو رو رہی تھی۔ ہاں مجھے جانا ہوگا، بہت سی کہانیاں ادھوری چھوڑ آیا ہوں اپنے پیچھے، میرے لیے دعا کرنا۔ مہرو تڑپ کر بولی، آج کے بعد میری ہر آتی جاتی سانس میں صرف تمہارے لیے ہی دعا نکلے گی بھائی۔ تم نے میرے لیے جو کیا ہے کوئی سگا بھی نہیں کر پائے گا۔ وہ بلک اٹھی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ گیا۔ یہ جذبے بھی کسی بھاری بیڑی سے کم نہیں ہوتے، پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں پل بھر میں۔ دروازے کے قریب کھڑے احمد نے پیشکش کی کہ وہ مجھے میری منزل تک چھوڑ آئے، مگر میں نے اسے صرف ایک تاکید کی، اب مہرو کا خیال رکھنا۔ اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر چلتا گیا۔ اس سارے ہنگامے میں نصف رات تو قریباً بیت ہی چکی تھی، لہٰذا میں نے ریلوے اسٹیشن کی راہ پکڑ لی۔ سویرے والی گاڑی میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں وہیں پلیٹ فارم کے ایک بوسیدہ سے بینچ پر کمر ٹکا کر لیٹ گیا۔ آسمان کے کچھ تارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلکیں موندنے کے بعد ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں بھی بہت سے تارے اتر آئے، اور مجھے تب ہوش آیا جب گاڑی پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی۔ اتفاق سے درجہ دوئم یا سوئم کی کوئی نشست خالی نہیں تھی، لہٰذا مجھے ایک بار پھر مجبوراً درجہ اول کا ٹکٹ کاٹنا پڑا۔ یہ 4 افراد کے لیے ایک الگ بنی چھوٹی سلیپر بوگیوں میں سے ایک کا ٹکٹ تھا۔ میں نے ڈبے میں داخل ہوا تو مجھے اپنا پچھلا سفر یاد آ گیا، جو میں نے پروفیسر فیضی اور ان کے دوست کے ساتھ شاید کسی عالم خواب میں کیا تھا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اندر پہلے سے 3 جوان لڑکے مہوئے سفر تھے، اور میری توقع کے برعکس تینوں جاگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان تینوں کے چہرے تن گئے، جیسے انہیں میری آمد ناگوار گزری ہو۔ ان میں سے ایک انگریزی میں بولا، یار وسیم، یہ کیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اب آخری اسٹیشن تک کوئی دوسرا ہمارے ڈبے میں سوار نہیں ہوگا، مگر یہ تو… وسیم نے بھی برا سا منہ بنایا، پتہ نہیں یار، میں نے ٹی ٹی سے کہا تو تھا کہ بھائی ہم سے چوتھی سیٹ کے پیسے لے لے اور یہ سارا ڈبہ ہمارے نام کر دے۔ تیسرے لڑکے نے لمبی سی انگڑائی لی اور برتھ پر چڑھ گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹرین پر سفر کرنے کا ایڈونچر مت کرو، بائی ایئر چلتے ہیں تو شام تک پچھلی شام ہی اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہوتے۔ اب کرو مزے۔ میں نے بیٹھ کر ان کی طرف دیکھا اور وہ سب انگلش بول رہے تھے۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ وہ میرے فقیرانہ حلیے سے حسب معمول ان تینوں نے بھی یہی اخذ کر لیا کہ میں کوئی جاہل، ان پڑھ، پھر وہی انسان اور وہی ظاہر پرستی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر اس وسیم نامی لڑکے نے مجھ سے اردو میں پوچھا، مولانا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ فرسٹ کلاس سلیپر کا ڈبہ ہے، اس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ٹکٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھے بس نواب پور تک جانا ہے، نچلے درجے کا ٹکٹ نہیں تھا، اس لیے مجھے اس ڈبے میں ٹکٹ لینا پڑا۔ وسیم نے شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر مولانا ہم تو بہت برے لڑکے ہیں، راستے بھر ہلہ بلہ کرتے رہیں گے، کہیں تم بیزار نہ ہو جاؤ۔ کیوں بلال؟ تینوں لڑکے زور سے ہنس پڑے۔ تم لوگ اطمینان سے اپنا شغل جاری رکھو، میں مخل نہیں ہوں گا۔ اس پر اوپر برتھ پر بیٹھا بلال ہنس پڑا۔
چلو بھائی وسیم اور فراز، تم دونوں تو مولوی صاحب نے اجازت دے دی ہے مستی کی، چلو پھر بناؤ میرے لیے بھی ایک لکیر۔ بلال نے یہ بات بھی انگریزی میں کہی۔ میں انجان سے بیٹھا رہا۔ اسے فراز نے جواب بھی انگریزی میں ہی دیا، نہیں یار، تم نے اس کا حلیہ نہیں دیکھا، ایسے لوگ بڑے جنونی ہوتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے ہمارے لیے۔ وسیم نے بے پرواہی سے سر ہلا دیا۔ ڈونٹ وری، یہ ایک ہے اور ہم تین، زیادہ اکڑ دکھائی یا تبلیغ کرنے کی کوشش کی تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اسے۔ وہ تینوں بھی ہنس پڑے۔ وسیم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی نکالی جس پہ سفید نمک جیسے کچھ دانے یا کرسٹلز بھرے ہوئے تھے۔ فراز نے جلدی سے اپنی جیب میں ایک پلاسٹک کا ATM کارڈ نما ٹکڑا نکالا اور وسیم نے سفید سفوف کے کچھ موٹے دانے سامنے کھلی چھوٹی میز پر بکھیر دیے۔ فراز بڑی احتیاط اور مہارت سے ان دانوں کو کارڈ پر پیسنے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس نے میز کے شیشے پر سفید سفوف کی ایک ڈھیر سی لکیر سے بنا دی، جسے وسیم نے اپنی جیب میں سے ایک ویسا ہی کارڈ نکال کر باریک لکڑیوں کی صورت میز پر بکھیر دیا۔ دروازہ وہ پہلے ہی اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکے تھے۔ ویسے وسیم نے میری طرف دیکھا۔ صوفی صاحب کیا سنف کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فراز نے جیب سے 5000 کا ایک نیا اور کڑک نوٹ نکالا اور اسے گول لپیٹ کر ایک نلی کی پٹی سی بنا لی اور پھر جھک کر اسے اپنے ایک نتھنے سے لگا کر ناک میں دوسرا نتھنا ہاتھ کے انگوٹھے سے بند کر دیا، اور اگلے ہی لمحے فراز نے اپنی ناک کے واحد کھلے نتھنے سے ایک طویل سانس اندر کھینچی اور باریک سفوف کی ایک لکیر فراز نے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گئی۔ فراز نے دوسری لکیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور پھر وسیم اور بلال نے بھی دو دو کر کے سفید پاؤڈر کی باریک سی لکیر پل بھر میں اپنے خون میں شامل کر لی۔ وسیم نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی گہری سانس لی اور ڈوبتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ جانتے ہو یہ دنیا بہترین اور سب سے مہنگی کوکین ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک لکیر تم بھی اپنے اندر اتار لو، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ میری زبان سے بے اختیار پھسل پڑا۔ وہ غم ہی کیا جو نشے سے دور ہو جائے۔ وسیم ہنس پڑا۔ ہاں ویسے بھی تم جیسوں کو کیا غم ہو سکتا ہے بھلا، تمہارا جینا مرنا ایک برابر ہے۔ میں نے اس کے تلخ لہجے اور طنز کو برداشت کیا۔ مگر تمہیں کیا غم ہے؟ اور کیا یہ سفید پاؤڈر اس غم کی دوا کر رہا ہے؟ وسیم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ غموں کی بھرمار ہے جانی۔ مثلاً 3 دن پہلے ہی میری کار کسی نے ٹھوک دی، بمپر ٹوٹ گیا اور پاکستان میں اس کے سپیئر پارٹس ملتے نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے میرا پالتو جیکی کھو گیا، اب تک پولیس ڈھونڈ نہیں پائی کتے کو۔ ڈیڈ نے میرے اکاؤنٹ سے پاکٹ منی ٹرانسفر نہیں کی اب تک میری۔ بولو اور کتنے غم اور دکھ بتاؤں اپنے؟ واقعی تمہارے غموں کی قطار تو بہت لمبی ہے۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ میوزک بناتے ہیں، بینڈ ہے ہمارا، راکنگ اسٹارز۔ میں گانے لکھتا ہوں، بلال گٹار بجاتا ہے اور فراز گاتا ہے۔ بہت جلد ہمارا البم آنے والا ہے، نام ہے دنیا کی ایسی کی تیسی۔ ویسے تم کیا کرتے ہو؟ ضرور کسی مسجد یا مدرسے کے طالب علم ہوگے۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اپنے ایک دوست سے ملنے نواب پور جا رہا ہوں، مگر تم نے بتایا نہیں کوکین تمہارا غم کیسے دور کرتی ہے؟ وسیم نے آنکھیں بند کر لی۔ تم نہیں سمجھو گے، یہ مجھے سرور کے چوتھے آسمان تک لے جاتی ہے، گلابی آسمان۔ تم جانتے ہو بے خودی یا ایکسٹیسی کی 7 منزلیں ہوتی ہیں، یا پھر 7 بادل۔ پہلا بادل سفید، دوسرا دودھیا، تیسرا ہلکا آسمانی، چوتھا گلابی، پانچواں دھانی، چھٹا سرخ اور ساتواں یہ کبھی 7ویں بادل تک پہنچ ہی نہیں پایا، بلکہ سچ کہوں تو چوتھا بادل بھی کبھی کراس نہیں کر پایا۔ میں نے دلچسپی سے وسیم کا یہ سارا فلسفہ سنا۔ کیا محسوس ہوتا ہے ان بے خودی کے بادلوں میں سفر کر کے؟ لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ یوں سمجھو میرے اندر جیسے بہت سی کھڑکیاں اور روشن دان درجہ بدرجہ کھلتے جاتے ہیں، سوالوں کے جواب ملتے رہتے ہیں، میری تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور مشکل سے مشکل گانے کا ردھم بنتا ہے۔ میں نہیں رہتا، کوئی اور ہو جاتا ہوں، بہت اعلیٰ انسان بن جاتا ہوں۔ میں نے غور سے وسیم کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کوکین کا نشہ تم پر نہیں، تمہارے اندر بیٹھے کسی پر اثر کرتا ہے، کیونکہ تم نے بھی خود کہا کہ میں بے خودی کا ہر بادل گزرنے کے بعد بھی تم نہیں رہتے۔
کوئی اور ہو چاہتے ہو؟ وسیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ نشہ ختم ہونے کے بعد بھی تم وہی اعلیٰ تخلیق کار رہتے ہو یا پھر وہی ایک عام سے انسان بن جاتے ہو؟ وسیم نے بے اختیار اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر افسوس سے کہا، یہی تو دکھ ہے یار، 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں میری رگوں میں اس سرور کو ٹوٹنے میں، اور پھر سب کچھ ویسا ہی عام ہو جاتا ہے۔ پھر تو یہ عارضی نشہ ہوا، تمہیں کوئی دائمی نشہ تلاش کرنا چاہیے۔ فراز نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا تم نے کبھی نشہ نہیں کیا؟ سگریٹ، تمباکو، شیشہ بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ نشہ چاہتا ہوں جو چڑھ کر میری کبھی رگوں میں اترے نہ۔ کوئی ہے تو بتاؤ۔ بلال نے جھنجھلا کر میری طرف دیکھا، ایسا نشہ بھلا کہاں ملے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر نشہ انسان کے لیے اتنا ضروری ہے تو کیا قدرت اتنی ناانصاف ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس ضرورت یا نعمت سے محروم رکھتے ہوئے دنیا میں بھیج دے؟ وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔